السلام علیکم دوستو، پاک لا سلوشن کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کسی بھی شخص کو گھر، دکان یا آفس کے اندر ملازم رکھتے ہیں تو اس کو پولیس کے پاس رجسٹر کیسے کروایا جا سکتا ہے، اس کو رجسٹر کروانے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ دوران ملازمت اگر وہ بندہ کوئی کسی قسم کا جرم کرتا ہے تو ہم کس طریقے سے قانونی مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم گھر میں ملازم رکھتے ہیں تو اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تھوڑا سا عرصے کے بعد ملازم جو ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر کوئی واردات کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں تو پولیس کے پاس اس کے کوئی حل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اپنے ملازم کو پولیس کے پاس رجسٹر نہیں کروایا ہوتا۔ تو اس معاملے میں سب سے پہلے جو ہمارے کرنے کا کام ہے، جب بھی ہم کسی بھی بندے کو، شخص کو ملازم رکھتے ہیں، چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے، جب بھی ہم اس کو اپنے گھر کے لیے یا دفتر کے لیے یا کسی دکان کے لیے ملازم رکھتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمیں اس شخص کو پولیس کے پاس رجسٹر کروانا چاہیے۔ تو ابھی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمیں اس سے فوائد کیا کیا حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو فائدہ تو یہی ہے کہ یہ ہماری قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی اگر شخص کو، کسی بھی شخص کو ملازم رکھتے ہیں تو ہم اس کی پولیس کے پاس رجسٹریشن کرائیں۔ دوسرا، اگر آپ کسی شخص کوئی شخص ایسا جو جس کا ماضی کے اندر وہ کرمنل رہ چکا ہے، مختلف قسم کے جرم، چوری، ڈکیتی، قتل یا ریپ یا کوئی اور جرم کر چکا ہوا ہے، تو اگر وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے چھپنے کے لیے اور بطور ملازم اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے ملازم رکھ لیں، اور آپ اس کو رکھ لیتے ہیں، لیکن جب پولیس کے پاس وہ کو شواہد آتے ہیں اور اس کو پکڑتے ہیں تو پولیس آپ کو بھی اس مقدمے میں اکثر رگڑ دیتی ہے۔ تو تیسری جو چیز ہے، اگر وہ آپ کے پاس ملازم ہے اور اس دوران وہ کوئی جرم کرتا ہے، کسی قسم کی چوری ڈکیتی کا حصہ بنتا ہے، تو پولیس اکثر مالکان کو بھی گرفتار کر لیتی ہے، لیکن جب آپ اس کو پولیس کے پاس رجسٹر کروائیں گے تو آپ ان تمام قانونی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو جاتے ہیں اور پولیس آپ کو ان معاملات میں تنگ نہیں کر سکتی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل پاک لا سلوشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کے اندر جا کے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو آج ہم مختصر طریقے سے چیک کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ذرائع ہیں، طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے پاس جو ملازم، جو ہم اپنے گھر، آفس یا دکان کے اندر کسی شخص کو ملازم رکھ رہے ہیں، ہم اس کو پولیس کے ذریعے پولیس کے پاس کیسے رجسٹر کروا کر اپنی قانونی ذمہ داریوں سے نبردآزما ہو سکتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملازم کے بارے میں انفارمیشن جو ہے اپنے متعلقہ تھانہ کے اندر جو محرر آفس ہے وہاں پہ محرر موجود ہوتا ہے، اور آپ اس کو اپنے ملازم کی شناختی کارڈ، اس کی فوٹو اور ایک جو بیان الفی ہوتا ہے، آپ ایک سادہ کاغذ پہ بھی لکھ کے دے سکتے ہیں، اور اکثر اوقات 50 روپے کے بیان الفی اسٹامپ پیپر پہ بھی لکھ کے دیا جاتا ہے۔ تو جو دوسرا طریقہ ہے دوستو، اس میں یہ ہے کہ آپ کے متعلقہ تھانہ کے اندر جو قریب ترین تھانہ ہے جو آپ کے گھر کے متعلقہ ایریا کو کور کرتا ہے، اس کے اندر ایک گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک فرنٹ ڈیسک بنایا ہوا ہے۔ آپ اپنے ملازم کے بارے میں جو ہے اس کی ایک شناختی کارڈ کی کاپی، آپ اپنے شناختی کارڈ کی کاپی، اس کی ایک تصویر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو آپ بیان الفی دیتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں نے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے، یہ میرے گھر پہ یہ کام کرنے کے لیے ملازمت، اس طریقے سے ہم نے اس کو ہائر کیا ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں لے کے فرنٹ ڈیسک پہ چلے جاتے ہیں۔ فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو سٹاف موجود ہوتا ہے وہ 10 منٹ کے اندر اندر آپ سے یہ تمام چیزیں نوٹ کر کے تو آپ کو ایک پرنٹ نکال کے، اور اس کے اوپر اگر اس ملزم کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس شناختی کارڈ کے اگینسٹ اتنے مقدمات درج ہیں، یہ بندہ اس سے پہلے چوری ڈکیتی یا کسی بھی جرم کے اندر ملوث ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ بندہ جو میں ملازم رکھ رہا ہوں اس سے پہلے کسی قسم کے مقدمہ میں انوالو نہیں ہے۔ وہ آپ کو ایک پرنٹ نکال کے دے دیتے ہیں، اور یہ اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے آپ کے پاس جو ملازم ہے، اگر پولیس اس کے خلاف کسی قسم کو کوئی مقدمہ نہیں ہے تو پولیس اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا کے آپ کے حوالے کر دیتی ہے، اور یہ آپ کے پاس
ثبوت ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملازم کو پولیس کے پاس رجسٹر کروا چکے ہیں۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے اور میکسیمم اس پہ ٹائم جو لگتا ہے وہ 10 سے 15 منٹ کے، اور موقع پہ ہی آپ کو یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹ دے دیے جاتے ہیں۔ تو جو تیسرا طریقہ کار ہے وہ ہے پولیس خدمت کے مرکز کے ذریعے۔ اس میں ہم پولیس خدمت مرکز کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس کی رجسٹریشن کراتے ہیں۔ جو چوتھا طریقہ کار ہے وہ ہے پولیس خدمت مرکز موبائل وین کے ذریعے۔ یہ آئیڈیا پولیس خدمت مرکز کی کامیابی کے بعد گورنمنٹ کو آیا اور جگہ جگہ پولیس نے پولیس خدمت مرکز کی موبائل وینز کے ذریعے لوگوں کو یہ اس طرح کی سہولت دینی شروع کی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے پولیس خدمت مرکز موبائل کاؤنٹر۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ پولیس خدمت کے اوپر عوام کے بڑھتے ہوئے رش کو دیکھ کر گورنمنٹ نے مختلف جگہوں پر پولیس خدمت مرکز کے موبائل کاؤنٹر بھی بنائے ہیں، جہاں پہ آپ اپنے ملازم کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اور جو سب سے لاسٹ طریقہ کار ہے وہ ہے پنجاب پولیس کی آن لائن موبائل ایپ کے ذریعے۔ اس میں آپ اپنے موبائل پر ایک موبائل ایپ کرتے ہیں جو جس کے بارے میں تو دوستو فرنٹ ڈیسک کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں جب آپ اپنی اور اپنے ملازم کی کاپی لے کے جاتے ہیں، اس کی فوٹوگراف لے کے جاتے ہیں اور ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کے اوپر سگنیچرز کر کے اور اسٹیمپ لگا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، تاکہ اگر اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بندے کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ اس سے پہلے اندراج ہے، تو وہ بھی اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ یہ شخص اس سے پہلے کس قسم کے مقدمات میں شامل رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اگلا طریقہ کار ہے وہ ہے آن لائن، جس میں ہم پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور اس ویب سائٹ کے اوپر جب ہم گوگل کے اندر پنجاب پولیس لکھتے ہیں تو پنجاب پولیس کی یہ جو پورٹل ہے یہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو پنجاب پولیس کے پورٹل کے اوپر یہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو اس کو کلک کرنے کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے، اور اس میں اور سروسز کے اندر جب آپ کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ سکرول ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پہ امپلائی ویریفیکیشن یہ ٹیننٹ رجسٹریشن کے نام پہ آتا ہے، اور یہاں پہ یہ ایک لنک دیا گیا ہوا ہے۔ اس لنک کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ایپ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس ایپ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایپ ہے اس کو جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں گے کہ اس ایپ کے اندر یہ کرایہ دار کی رجسٹریشن کے بارے میں بتایا گیا ہوا ہے اور امپلائی ویریفیکیشن کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اس میں آپ اس کا نام لکھتے ہیں، ولدیت لکھتے ہیں، CNIC، اس کا شہر، اس کا ایڈریس، اس کی تصویر، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اسپیشل اس کے بارے میں انفارمیشنز ہیں تو آپ اس کے اندر اندراج کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک اس کے بارے میں ڈیٹا آ جاتا ہے جو آپ کے پاس اسکرین شاٹ لے کے آپ اپنے پاس سیکیور کر سکتے ہیں یا اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بہترین طریقہ جو ہے یہ آپ اپنے گھر کے قریب جو بھی آپ کے گھر کے قریب پولیس خدمت مرکز سینٹر ہے اس پہ آپ جائیں اور اس کے اندر جا کے آپ اس کو اپنے ملازم کو اندراج کروا سکتے ہیں۔ اگر آن لائن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ گوگل کے اندر پولیس خدمت مرکز لکھیں۔ جب آپ پولیس خدمت مرکز لکھتے ہیں تو یہ پولیس خدمت مرکز کا پورٹل آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ پہلے ہی جو اس میں سرچ کے بعد آتا ہے PKM پنجاب، اس کو آپ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے ایک پیج کھلتا ہے۔ اس میں یہ مائی سروسز اور سروسز کے نام سے جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر یہ امپلائیز ویریفیکیشن کے نام سے ایک ٹیگ ہے، اس کو آپ کلک کریں تو یہ اس کے بارے میں انفارمیشنز دیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں جب آپ پولیس خدمت مرکز پر تشریف لے کے جاتے ہیں۔ تو اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا آپ کے اپنا اصل شناختی کارڈ اور اس کی فوٹو کاپی، ملازم کا شناختی کارڈ اور اس کی فوٹو کاپی، ایک ایفیڈیوٹ اور ملازم کی فوٹوگراف۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں لے کے پولیس خدمت مرکز میں تشریف لے جائیں گے تو وہاں پہ وہ جو بھی پولیس سٹاف موجود ہوگا وہ ان تمام چیزوں کے ذریعے کوائف درج کرے گا۔ کوائف درج کرنے کے بعد وہ آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے دے گا، اور اسی طرح جس طرح میں نے فرنٹ ڈیسک کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ اگر اس کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ ہے تو پولیس اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کرے گی کہ اس بندے کا سابقہ ریکارڈ کرمنل ریکارڈ یہ ہے، اور اس پہ کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر آپ کو تمام تر ڈاکومنٹیشن کے بعد یہ پولیس خدمت مرکز سے یہ پیج مل جاتا ہے، اور یہ بائی ہینڈ ہی ہے، اس کا کوئی لمبا چوڑا پروسیجر نہیں۔ تو دوستو اس سلسلے میں ہماری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں ملازم رکھیں، اکثر خواتین چونکہ گھروں میں عورتیں ہی ہمارے گھروں میں اکثر کام کرتی ہیں، تو اس صورت میں بہت زیادہ دفعہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ان کے بارے میں ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے والی گھر کی باجی جانتی ہیں، وہ فلاں دوست ہے اس کے گھر میں یہ کام کرتے تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اکثر یہ لوگوں کو ڈاچ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ
چند دن کام کرنے کے بعد آپ کے گھر کے اندر واردات کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس اس کا نام، پتہ، موبائل نمبر اور کسی قسم کا شناختی کارڈ یا تھم امپریشن یا اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے دوستوں سب سے گزارش یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ملازم رکھیں، اگر آپ اس کو پرسنلی نہیں جانتے، اگر وہ آپ کا بہت پرانا واقف نہیں ہے، تو آپ اس کو ضرور پولیس کے پاس رجسٹر کروائیں۔ پولیس اس کا کرمنل ریکارڈ چیک کرے گی، اگر وہ بندہ کسی صاحب کا مقدمات میں ملوث ہے تو پولیس اس کے بارے میں آپ کو آگاہ بھی کرے گی، اور اس طریقے سے آپ کسی بھی کرمنل کو اپنے گھر میں ملازم رکھنے سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ ملازم آپ کے گھر میں کسی قسم کی واردات کر کے جاتا ہے تو پولیس کے پاس آلریڈی اس کے بارے میں ڈیٹا ہوگا، اور آپ اس سے پولیس کی بہت ساری قانونی پیچیدگیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بندہ آپ کے پاس ملازم رہتے ہوئے کسی اور جگہ پہ کسی قسم کی کوئی بھی واردات کرتا ہے تو نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس اس معاملات میں مالکان کو بھی گھسیٹتی ہے اور پکڑ لیتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے ملازم کا پولیس کے پاس رجسٹر کروایا ہوا ہے تو اس صورت میں پولیس کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ اس مقدمہ میں آپ کو الجھائے، اور اس طریقے سے آپ بہت ساری قانونی پیچیدگیوں سے۔ دوستو، پاگلا سلوشن کی اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں تاکہ جلد از جلد جتنی بھی ہماری ویڈیو بنتی ہیں وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ آپ کو، تھینک یو۔